السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر مذہب کے نام سے جو فتنے یا دنگے یا فساد ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دشمنیاں پال رہے ہیں، یہ کس طرح سے ختم ہوگا؟ لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ لوگ جس مذہب کے لیے ایک دوسرے کو مرنے اور کاٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس مذہب کے اندر تو نفرت کی بات نہیں ہے، اس مذہب کا آپ کوئی سیوا نہیں کر رہے، اس مذہب کی کوئی آپ خدمت نہیں کر رہے، یہ لوگوں کو کس طرح سے بتایا جائے؟ دیکھیں، جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ مذہب کے نام پر اٹھو اور دوسرے کا جو ہے وہ خاتمہ کر دو، آپ پہلے اس سے دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، کیا اس کے اپنے بچے اس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی جو پولیٹکس یا ریلیجیس جو پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو بھی شخص یہ نام لے کر، یہ نعرہ لے کر اٹھتا ہے، اس کے اپنے خود بچے جو ہیں وہ بیرون ملک یورپ کے اندر، امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر، مختلف یورپین کنٹریز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود اس کے اندر ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اس کا عمل بھی دیکھیں کہ کیا واقعی وہ یہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا صرف آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ان کاموں کے اندر لگا رہا ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ سیاست کو آپ ضرور سمجھیں کہ کس علاقے کے اندر جو ہے وہ سیاست اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے۔ کیا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، زیادہ طور پر لوگ اپنے جو پولیٹکس امیج ہوتا ہے اس کو بہتر کرانے کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی زیادہ، چونکہ دھرم کے نام پر لوگ جلدی ایکشن میں آ جاتے ہیں، جلدی لوگوں کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امن کی، پیس کی، محبت کی بات کرتے رہیں، بین المذاہب ہمانگی کی، لوگ دیکھنے والے 3-4 لوگ ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ دھرم کا نام لیں گے، آپ مذہب کی نام لیں گے، کاٹنے کے اوپر جو ہے، مارنے کاٹنے کے اوپر لوگ آ جائیں گے، آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ جی واہ واہ، میں تو اتنا پاپولر ہو گیا ہوں، کیونکہ جہالت زیادہ ہے۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر ہم نے جہالت کے بجائے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی بھلائی کس چیز کے اندر ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ مذہب کوئی سا بھی ہو، اس کے جو پرنسپل یا فاؤنڈیشن ہے، آپ اس کی اسٹڈی کریں۔ اگر آپ نے وہ اسٹڈی نہیں کی ہوئی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مذہب کا بہت بڑا خادم ہوں، میں مذہب کے بہت بڑا فین ہوں، یا اس مذہب کے اوپر میں بہت عمل کرنے والا ہوں، تو یہ بات آپ کو اس کی فاؤنڈیشن کا علم نہیں ہے، آپ کی اس کی بیسس چیزوں کا علم نہیں ہے، اساسیات اور بنیاد کا علم نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے اس کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں؟ جب آپ کسی کا مذہب کی فاؤنڈیشن کی اسٹڈی کر لیں گے، اس کی بیسک کا آپ کے پاس نالج آ جائے گا، تو آپ یہ بات ضرور دیکھیں گے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ اس کو آزما لیں، کہ بلکہ لکھ لیں اس بات کو، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر مذہب یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کے کاموں کے اندر انٹرفیئر کریں، دوسرے کے کاموں کے اندر آپ دخل اندازی کریں۔ آپ کو کہیں بھی کوئی مذہب نہیں کہے گا کہ فلاں اس طرح ہے، اس طرح ہے، یوں ہی، بلکہ ہر مذہب یہ کہے گا کہ آپ اپنے آپ کو سنوار لو۔ تمہارا آج کا دن جس طرح سے ہوگا، تمہارا کل اسی طرح سے ہوگا۔ اگر آج کا دن تمہارا خراب ہے، کل کا دن تمہارا صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر مذہب کی تعلیمات ہیں۔ تو مذاہب کے اندر یہ جو آج کل اتنا جو زیادہ یہ جو کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، میرے خیال کے اندر بظاہر یہ مذاہب کا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ مذاہب تو ہزاروں سالوں سے موجود ہیں، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ آج جو بدلتے ہوئے جو صورتحال ہے، مختلف کنٹریز کے اندر جو صورتحال بدل رہی ہے، جو علاقے کے اندر طاقت کا جو توازن ہے وہ الگ ہو رہا ہے، مختلف سپر پاورز کی آپس کی جو چپکلش ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیزیں جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ یہ چیزیں عام لوگوں کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے تھوڑی سی ڈیپ سٹڈی چاہیے ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں کے اندر میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو ایتھیسٹ ہیں، ملحدین ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو مذہب جو ہے نا وہ آپس میں لڑاتا ہے، مذہب جو ہے وہ آپس میں، یہ دنیا میں مذہب ہونے ہی نہیں چاہیے، مذہب ہیں تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں، مار کاٹ رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دنیا بھر جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، عراق اور شام اور سیریا، یمن، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب مذہب کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ان سے آپ یہ کہیں کہ میرے بھائی، آج سے آپ چند سال پہلے چلے جائیں، جب مذہب کی یہ نام کے اوپر یہ لڑائیاں نہیں تھی، تو کیا جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، جن کو عظیم کہا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر تو کوئی جنگ عظیم نہیں ہوئی ہے، مذہب کے نام کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے فتنے فساد ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے۔ خود مذہب کی تعلیمات کو اگر لوگ اپنے سامنے رکھتے، تو کیا مذہب کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ
جو ہے وہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے ختم کرتے چلو، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے آپ مار کاٹ کرو، گلے کاٹو. کسی مذہب کے اندر بھی اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ اسٹڈی کر لیں. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میری آپ ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ سچائی کی بات اس طور پر کی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا انالائسس کیا ہے 2 + 2 4 کی طرح، کہ لوگوں کے سامنے جو چیز ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں. میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جی میں مسلم، میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مذاہب، چونکہ میں ہر ایک کی اسٹڈی کر رہا ہوں، ہر ایک کے اندر یہ بات ہے کہ آپ ایک صحیح انسان بن جائیں اور اپنے آج کی فکر کریں تاکہ آپ کا کل بہتر ہو. تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مذاہب نہیں ہوں گے تو دنیا کے اندر امن ہوگا، شانتی ہوگی، تو اس جگہوں کے اوپر جہاں پر مذہب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، کیا وہاں پر شانتی پوری کی پوری 100% ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر اس شخص نے کیا کیا. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جنگ عظیم اول جو ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، کیا وہ مسلمانوں نے لڑی تھی یا ہندوؤں نے لڑی تھی؟ مذہب کے ماننے والوں نے لڑی تھی؟ نہیں، وہ تو ان لوگوں نے لڑی جو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں سب کچھ ہی جو ہے نا، دنیا خود سے ہے. اس میں تو مذہب کے ماننے والوں کا کوئی دوش نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ مذہب نہیں ہوں گے تو دنیا میں بالکل امن ہوگا، پیس ہوگا، شانتی ہوگی، اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. مذہب کے ہوتے ہوئے آپ اپنے صحیح اس سے ساتھ رہیں، رائٹ کے ساتھ رہیں، یا آپ کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے تو آپ آپس میں امن کے ساتھ رہیں. آپ کو کون شخص منع کرتا ہے؟ کیا آپ کو آپ کی نمازیں کہتی ہیں کہ آپ کسی کو مذہب کے اوپر زبردستی کرو؟ یا آپ کو جو ہے وہ مندر جاتے ہیں تو آپ کو بھگوان کہتے ہیں کہ جی آپ مسلم کے ساتھ صحیح نہ کرو؟ کوئی کسی کو نہیں کہتا، بلکہ یہ ہم خود ہی ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کبھی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو ان ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم اس طرح کی جگہوں کا وزٹ کریں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، جائیں ایک دوسرے کے پاس. مسلمان کے پاس کبھی کوئی گیا نہیں ہوتا، کسی نے قرآن مجید کو کبھی پڑھ کے کھول کے پڑھا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی اس قرآن میں لکھا ہوا ہے گلے کاٹو، مارو، لو جہاد کرو. اسی طرح کسی نے کبھی ہندو دھرم کی اسٹڈی نہیں کی، بھگوت گیتا پڑھا نہیں ہے، بھگوت گیتا کی اسٹڈی نہیں کی ہوتی، اور کہتے ہیں کہ جی ہندو دھرم میں تو یہ ہے کہ آپ جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو اور جتنا نقصان دے سکتے ہو نقصان دو. کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں؟ کہاں لکھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کسی ہندو کا بے گناہ میں گلا کاٹ دو؟ کہاں لکھا ہے بھگوت گیتا کے اندر کہ آپ انسان اور مسلم سے نفرت کریں؟ کسی بھی جگہ پر نہیں لکھا ہوا. بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسانوں سے نفرت کرو؟ ان ساری کتابوں کے اندر کسی بھی جگہ پر انسانیت کے خلاف ایک بات بھی نہیں ہے. میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان ساری کتابوں کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی میں بھی انسان سے نفرت کا، انسانی سماج کو نقصان پہنچانے کا، چوٹ پہنچانے کا، دکھ دینے کا، جھوٹ بولنے کا، سچائی سے نفرت کا، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. تو پھر یہ مذہب کے اوپر الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ ایتھیسٹ لوگ خاص طور پر، ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ صبح شام یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کے اندر سے غلطیاں نکالیں، مذاہب سے، سارے مذاہب کی. کیا آپ نے ان کی فاؤنڈیشن کی اسٹڈی کی ہے کہ کس بیس کے اوپر مذاہب کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں کی ہے. آپ نے صرف سنا ہے. جب آپ نے سنا ہے تو آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ پہلے اسٹڈی کریں، پھر پڑھیں، اسٹڈی کریں، پھر یہ باتیں کریں کہ فاؤنڈیشن کی اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.